ہر دن وہ قرآن ہی سے شروع ہوتا تھا اور قرآن ہی پر اختتام پذیر ہوتا تھا، جس کو شاعر نے کچھ یوں بیان کیا کہ منہ زبانی قرآن پڑھتے تھے، منہ زبانی قرآن پڑھتے تھے، پہلے بچے بھی کتنے بوڑھے تھے۔ ایک پرندہ سنا رہا تھا غزل، 4-6 پیڑ مل کے سنتے تھے، جن کو سوچا تھا اور دیکھا بھی ایسے 2-4 ہی تو چہرے تھے۔ اب تو چپ چاپ شام آتی ہے، پہلے چڑیوں کے شور ہوتے تھے۔ تو حقیقت بات یہی ہے کہ قرآن کریم ہمارے گھروں کے اندر پڑھا جاتا تھا، سارے گھر والے اس کی تلاوت کرتے تھے، سماعت کرتے تھے، تو وہی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ مدارس کا جو نظام ہے یہ سارا اسی لیے ہے کہ ہر گھر گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو، اللہ کا بابرکت تذکرہ ہو۔ تو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنا، اس کے پڑھنے والے کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں جی؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ اور 10 درجے۔ تو ہمارے حافظ صاحب نے جتنی آیات پڑھی، جن ساتھیوں نے، ہمارے بھائیوں نے، بہنوں نے توجہ سے سنی، تو ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی سینکڑوں نیکیاں ہمیں دی۔ اس لیے آج کی اس مجلس کے اندر میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خوب اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اب میں تلاوت قرآن کریم کے لیے اگلے طالب علم جن کو دعوت دے رہا ہوں، حافظ عبداللہ اشرف صاحب تشریف لاتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ، بارک اللہ۔ ہم نے عام طور پر دیکھا ہے یہ ہمارے مسلمانوں کا کچھ عرصے سے شیوا بن چکا ہے کہ ہم تلاوت قرآن کریم کو بہت زیادہ توجہ اور دھیان سے نہیں سنتے۔ اس کے بالمقابلہ آپ دیکھ لیں کوئی تقریب ہو کہ جب اس میں قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے تو سارے کھڑے ہوتے ہیں، بالکل مؤدب خاموش ہو جاتے ہیں، تلاوت اور یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، جب بھی قرآن کریم کی تلاوت ہو خاموش۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کی تلاوت ہو تو اسے سنو، کان لگا کے سنو، اور خاموشی سے خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ تو اس لیے ہمیشہ جہاں بھی قرآن کریم کی جب تلاوت ہو رہی ہو، سلام لینا، اٹھنا، بیٹھنا، کوئی بھی آ گیا ہے تو خاموشی سے با ادب مؤدب ہو کر، اس لیے کہ یہ وہ کلام ہے جو اللہ رب العزت کا بابرکت کلام ہے۔ اس سے بڑھ کر کائنات میں کسی شاعر کا، کسی ادیب کا کوئی بھی کلام وہ وقت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو ادب احترام سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ زباں پہ نام محمد اگر نہیں ہوتا، زباں پہ نام محمد اگر نہیں ہوتا، فغاں میں درد دعا میں اثر نہیں ہوتا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جناب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ معاذ وحید صاحب۔ علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر یہ پرسوز قصیدہ بردہ شریف پیش کر رہے تھے ہمارے محترم حافظ معاذ وحید صاحب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب، یہ بچوں کے رگ و پے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے سرکم بن ابی ارکم کیمپس کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے۔ الحمدللہ ہر کیمپس کے اندر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ بچوں کو نعت پڑھنا
کا طریقہ سکھایا جائے. اور یہاں الحمدللہ ہمارے محترم استاد محترم جناب قاری عبدالرؤوف صاحب آپ کے علم میں ہے، خود بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے ثنا خواں ہیں. تو اس بچے نے بھی بڑے خوبصورت انداز کے اندر قصیدہ بردہ شریف کو پیش کیا. اب میں اگلے طالب علم، آفاقی زبانیں ہیں آج کے دور کے اندر. عربی چونکہ قرآن کی زبان ہے، بطور مسلمان قرآن کے ساتھ، سیرت کے ساتھ، دین کے ساتھ تعلق کے لیے، اور انگریزی سائنس ٹیکنالوجی کی زبان اور آج کے دور کے اندر جدید دنیا کے ساتھ روابط کے لیے بہت ضروری ہے. مادر الرشید الاسلامی ایجوکیشنل سسٹم بن باجوہ مین مرکز اور اس کی تمام ذیلی شاخوں میں الحمدللہ اب بچوں کو قرآن کریم کی معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش میڈیم میں اسکول کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، تاکہ یہ طلباء یہاں سے فراغت کے بعد جب اپنی بقیہ تعلیم کسی بھی ادارے کے اندر، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر جائیں تو وہاں ان کو پہلے سے ہی انگلش عربی کی ہو نہ ہو اس کے ساتھ تعلق ہو اور وہ اچھے طریقے سے ان زبانوں کی مزید تعلیم حاصل کر سکیں. جیسے کہ آپ کے حضرات کے سامنے بھی طلباء نے دونوں زبانوں کے اندر بڑے ہی اعتماد کے ساتھ، بے تکلفی کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو فرمائی. اب میں اگلے مرحلے کے اندر جن طلباء کو یہاں پہ مدعو کر رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے ایک مکالمہ پیش کریں گے جس کے اندر قرآنی معلومات ہوں گی. تو یہ بڑا دلچسپ اور معلوماتی مکالمہ ہے. آپ ذرا سے گزارش ہے کہ توجہ دھیان سے یہ سماعت کیجئے گا. جی میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد اقدس صاحب کو اور حافظ عبداللہ جاوید صاحب کو، وہ دونوں طلباء تشریف لائیں اور قرآنی معلومات پر مشتمل اس مکالمے کو پیش کریں. یہ طلباء کرام آپ کے سامنے اس خوبصورت نظم کے اندر بولے جانے والے ایمان افروز اشعار کی ترجمانی کر رہے تھے. یقیناً اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت، عقیدت ہر مسلمان کے رگ و پے میں ہوتی ہے. اور یہ وہ مبارک جماعت ہے کہ جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ وہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے، کسی ایک کے بھی پیچھے چلو گے تو یہ رستہ سیدھا جنت کا رستہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ جذبات عطا فرمائے. اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے کہ اس دور میں جب ہماری نوجوان نسل وہ اپنے آئیڈیل شخصیات کو بھول رہی ہے، اور ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جن کی نہ تو کوئی اسلام کے لیے خدمات ہیں اور نہ ہی وہ معاشرے کے اندر ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے کوئی ان کی علمی پہچان ہے، لیکن صرف سوشل میڈیا کی چمک نے اور ڈالر پیسے کی کھنک نے ایسا ان لوگوں کو معاشرے کے لیے قابل کشش اور رشک بنا دیا ہے کہ آج لوگ قرآن والوں کے ساتھ، علم والوں کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی مجلس کے اندر اکٹھے ہونے کو اپنے لیے اتنا فخر کا باعث نہیں سمجھتے جتنا آج ہم سب کے علم میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے کہ مختلف میٹ پکوں کے نام سے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے پاس لوگ جمع ہو جاتے ہیں. جی کسی کو معمولی سی چیز کو موبائل کے بہانے، جی کسی کھانے پینے کی چیز کے بہانے لوگ دور دراز کا سفر کرتے ہیں. جی ٹک ٹاکروں کے پاس جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کن لوگوں کے پاس جاتے ہیں. تو ہم نے اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، ان نونہالوں کو یہ بتلانا ہے کہ ہم سب کے لیے رہبر، مقتدا، رہنما وہ صحابہ ہیں، ایک ایک ستارے ہیں، اور ان کی شخصیت، ان کا تعارف جب تک وہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا. اس کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ جمعۃ المبارک کے موقع پر یہاں پر ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب ہر جمعہ والے دن
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کا مبارک تذکرہ بڑا ایمان خور تذکرہ ہوتا ہے، جس میں آپ حضرات محلے والے اور دور نزدیک سے یہاں تشریف لاتے ہیں، اس کا بھی ہم اہتمام کریں۔ ہر جمعہ والے دن وقت پہ آ کر جمعے کے بیان کو سماعت کریں تاکہ ہمیں اپنے بڑوں کی زندگی کے بارے میں پتہ چلے۔ اسی طرح ہر اتوار کو حسنین کیمپس مسرور جامع مسجد سیدنا امیر معاویہ کے اندر نماز فجر کے آدھے گھنٹے کے بعد درس قرآن ہوتا ہے۔ اس کے اندر بھی قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کی تفسیر ہوتی ہے، تشریح ہوتی ہے، اور اس کی ضمن کے اندر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر ساری قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے۔ اس میں بھی دوست احباب سے گزارش ہے کہ وہ خود بھی اپنے بچوں کے ساتھ بھی وہاں تشریف لایا کریں۔ یہ ایمانی حلقے جو ہماری ایمان کو حرارت بخشتے ہیں، ایک چھوٹا سا منظر ہے، چند الفاظ ہیں جو ہمیں ایمانی حرارت بخشتے ہیں، ہمارے رگ و پے کے اندر جو ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توجہ دھیان کے ساتھ ہر دن اس مبارک تذکرے کو سنیں۔ اب میں حافظ فرقان حبیب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کریں۔ آج کی یہ پروکار تقریب مادر رشید اسلامی ارکم بن ابی ارکم کیمپس کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات۔ تشریف لانے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی شایان شان بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی اس تقریب کی سب سے خوبصورت مجلس، اس کا جو سب سے بہترین اور تاریخی قابل رشک موقع ہے، وہ حفاظ کرام جنہوں نے مادر رشید الاسلامی ارکم بن ابی ارکم کیمپس میں اپنا قرآن کریم مکمل کیا، حفظ کی تکمیل کی، ان طلباء کے اعزاز و اکرام میں انہیں دستار فضیلت سے اور اسی طرح ایک خوبصورت شیل سے نوازا جائے گا۔ ابھی آپ کے سامنے آج کی اس تقریب کے یہ دلہا سعادت مند طلباء تشریف لائیں گے۔ میری دائیں جانب حفظ قرآن مکمل کرنے والے ان سعادت مند طلباء کے عزیز و اقارب بھی اور سرپرست تشریف فرما ہیں۔ ان طلباء کی، حفاظ کرام کی اور ان کے والدین کی عزت افزائی انشاءاللہ روز محشر اللہ کی بارگاہ کے اندر جس شان سے ہوگی وہ تو اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن یقیناً وہ لمحات بڑے قابل رشک ہوں گے۔ تو آج کی یہ تقریب بھی جس کے لیے والدین 2-3 سال اپنے بچوں کے حفظ کی اس مبارک تقریب کو دیکھنے کا انتظار کرتے ہیں، آپ دوست بھی ان کی خوشی کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ان خوش قسمت سعادت مند طلباء کے سروں پر دستار فضیلت سجانے کے لیے میں ملتمس ہوں مادر رشید الاسلامی کے سرپرست و بانی استاد محترم حضرت مولانا ذوالفقار احمد جنید صاحب سے، وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسی طرح ارکم بن ابی ارکم کیمپس کے منتظم جناب محترم قاری عبدالرؤوف صاحب، ان سے ملتمس ہوں تشریف لائیں، اور محترم مولانا حافظ بابر اقبال صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آج کی یہ پروکار تقریب مادر رشید اسلامی ارکم بن ابی ارکم کیمپس کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات۔ تشریف لانے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی شایان شان بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی اس تقریب کی سب سے خوبصورت مجلس، اس کا جو سب سے بہترین اور تاریخی قابل رشک موقع ہے، وہ حفاظ کرام جنہوں نے مادر رشید الاسلامی ارکم بن ابی ارکم کیمپس میں اپنا قرآن کریم مکمل کیا، حفظ کی تکمیل کی، ان طلباء کے اعزاز و اکرام میں انہیں دستار فضیلت سے
اور اسی طرح ایک خوبصورت شیل سے نوازا جائے گا۔ ابھی آپ کے سامنے آج کی اس تقریب کے یہ دلہا سعادت مند طلباء تشریف لائیں گے۔ میری دائیں جانب حفظ قرآن مکمل کرنے والے ان سعادت مند طلباء کے عزیز و اقارب بھی اور سرپرست تشریف فرما ہیں۔ ان طلباء کی، حفاظ کرام کی اور ان کے والدین کی عزت افزائی انشاءاللہ روز محشر اللہ کی بارگاہ کے اندر جس شان سے ہوگی وہ تو اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن یقیناً وہ لمحات بڑے قابل رشک ہوں گے۔ تو آج کی یہ تقریب بھی جس کے لیے والدین 2-3 سال اپنے بچوں کے حفظ کی اس مبارک تقریب کو دیکھنے کا انتظار کرتے ہیں، آپ دوست بھی ان کی خوشی کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ان خوش قسمت سعادت مند طلباء کے سروں پر دستار فضیلت سجانے کے لیے میں ملتمس ہوں مادر الشہید الاسلامی کے سرپرست و بانی استاد محترم حضرت مولانا ذوالفقار احمد جنید صاحب سے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسی طرح ارکم بن ابی ارکم کیمپس کے منتظم جناب محترم قاری عبدالرؤوف صاحب ان سے ملتمس ہوں تشریف لائیں، اور محترم مولانا حافظ بابر اقبال صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جی محترم جناب رانا محمد ارشد صاحب سے ملتمس ہوں وہ بھی تشریف لائیں، منتظم ہے مین کیمپس مرکز بن باجوہ کے۔ پہلے خوش قسمت سعادت مند حافظ طالب علم حافظ قرآن جنہیں میں دستار فضیلت کے لیے اور ہم سب آج اس بابرکت مجلس کے اندر جو تشریف لائے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اعزاز میں اور صاحب قرآن حاملین قرآن ہمارے معزز حفاظ کرام ان کے اعزاز و اکرام کے لیے آپ سب کو یہاں دعوت دی گئی ہے۔ اس لیے ہمارا یہاں پہ بیٹھنا، سننا، دیکھنا، یہ سارے کا سارا عمل اللہ کے ہاں انشاءاللہ لکھا جا رہا ہے، اور اگر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے سر انجام دیا، شروع سے آخر تک باادب مؤدب ہو کر بیٹھے، بات کو توجہ دھیان سے سنا، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑہا رحمتیں اور برکتیں بھی ہم پر نازل ہونا شروع ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ مسلسل ہوتی رہیں گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کون ان رحمتوں اور برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں جناب حافظ فرقان محبوب صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے تشریف لائیں۔ حافظ فرقان محبوب صاحب۔ اچھا جی، مختصر سی تلاوت انشاءاللہ کریں گے، اس کے بعد ہمارے باقاعدہ جو قاری صاحب ہیں انشاءاللہ ساتھی ہیں، طالب علم ہیں، وہ بھی تشریف لائیں گے۔ توجہ فرمائیے گا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب صدق اللہ العظیم۔ یہ آپ تمام سے گزارش ہے کہ تلاوت ہو، نعت ہو، حمد ہو، تقریر ہو، اس سب کے بعد کیا کہنا چاہیے جی؟ ماشاء اللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ فرقان محبوب صاحب۔ حمد باری تعالی اور ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ آپ تمام دوست احباب کا جو آج کی اس پروکار مجلس میں بر وقت تشریف لا رہے ہیں، لائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ جو باہر ساتھی ہیں وہ اندر تشریف لائیں، ابھی جگہ ہے، اور توجہ دھیان سے، ادب سے آج کی اس بابرکت محفل کی جتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ ساری ہم سمیٹنے کی کوشش کریں۔ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ بھی ہے، اس کی بھی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو رمضان المبارک، جو اللہ کی کروڑہ رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ ہے اور سال کے 12 مہینوں کا دلہا ہے، اس کی بھی آمد ہے۔ تو رمضان کی مناسبت سے شعبان المعظم کی گھڑیاں بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ ہمارے پیارے حبیب امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور امت مسلمہ کو اس کی ترغیب دیتے تھے کہ شعبان کی ایک ایک تاریخ کو یاد رکھو تاکہ تمہیں رمضان کے آنے کا پتہ چلے۔ اور رمضان کی آمد سے پہلے ہی رجب اور شعبان کے اندر کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو ابھی سے ہم سب قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو جائیں، ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو۔ تو یہ آج کی پروکار مجلس بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ تو اس لیے آپ سرا سے گزارش ہے توجہ دھیان سے، ادب سے آج کی اس پروکار مجلس کے اندر شروع سے آخر تک تشریف رکھیں۔ اب میں